قافلہ جو ہے وہ جارڈن کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ مدینہ طیبہ زہد اللہ شرفوں و تعظیماً میں ہماری حاضری و مسجد قباء کا بھی دیدار ہم نے کروایا۔ مدینہ شریف سے ہم جو ہے مسلسل سفر جاری ہے، اور راستے میں ایک شہر پڑتا ہے تبوک، وہاں پر ہم حاضر ہیں۔ ہم نے کہا چلو یہاں کی بھی زیارت کروا دیں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ تقریر فرمایا مال کے حوالے سے۔ تو آپ نے سنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مال نچھاور کیے تھے، اللہ اکبر، یہ وہی تبوک کا ہی تو جنگ ہے، یہی تو وہ لڑائی تھی جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پہلے فرمایا تھا، اے عمر کیا لائے ہو اور کیا اہل و عیال کے لیے چھوڑا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کا آدھا مال لے کر آیا اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ کیسا جملہ ہے، دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو علماء کہتے ہیں کہ جب گھر سے آپ نکل رہے تھے تو آپ دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن کا لباس بھی اتار دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب فرمایا ہے، اور یہ طلب فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک و مختار ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ نظام قدرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا، یہ ہم کو درس دینا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ جب باری آئے تو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کرو، وقت کی قربانی دیا کرو، جب مال کی باری آئے تو مال کی قربانی دیا کرو، اور جب جان کی باری آئے تو جان کی بھی قربانی دیا کرو۔ اس سے اسلام کو فتح نصرت ملتی ہے، اسلام کو بلندی ملتی ہے، اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غلام نے بدن کا کپڑا بھی اتار دیا تھا، ٹاٹ کے لباس پہن کے، کانٹوں کے بٹن لگا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے۔ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ جبریل آ گئے، عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ لباس پہننے کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جبریل ابو بکر نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق سے یہ پوچھیں کیا اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے، اور ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ یوں تم کو فرما رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور کہتے کہ میں اپنے رب سے کیسے نہیں راضی، میں تو بہت راضی، بہت راضی، بہت راضی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بعد از انبیاء بالتحقیق امت میں کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا۔ لوہ کا موسم تھا، لوہ چل رہا تھا، گرمی، کھیتیاں مر چکی تھی، پانی خشک ہو گئے تھے، کھجوریں ختم ہو گئی تھی، لیکن ایسے خطرناک موسم کے اندر صحابہ اکرام نے اپنے وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اور یہاں تک صحابہ پہنچے۔ اس قافلے کا ایسا دبدبا تھا، ایسا روب تھا، آپ کو بتاتا چلوں، قافلہ بعد میں آیا، عیسائی پہلے یہاں سے دفع ہو چکے تھے، بھاگ چکے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر قیام ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی سے آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا۔ ابھی کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تبوک میں ہیں، پتہ چلا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ ہم نے کہا تبوک میں کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو بتاؤں مدینے میں تو نہیں ہے ہم، لیکن مدینے جیسا موسم یہاں پر ہے، ماشاءاللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اتنا سکون ہے اس شہر کے اندر۔ کیوں سکون ہے؟ کہ یہاں پہ حضور کے قدم لگے۔ سبحان میرے اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پر نصب کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے ہمارا قافلہ یہاں پر آیا تھا، عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے، تو یہاں پر قافلہ آیا اور یہاں پہ ہم شوٹنگ کر رہے تھے نا، تو ایک شخص یہاں پر آیا
اور اس نے کہا کہ عبدالحمید بھائی کو پہچان لیا, کہا کہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر پہ. تو خیر آگے ہمارا سفر تھا تہمت الجندل بدعا کے لیے, 12 چشمے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, وہ دعوت تو نہیں, ہمیں لمبا سفر ہے, لیکن اس کی دیوانگی پر, اس کے جذبے پر حاجی صاحب کو حامی بھرنی پڑی. جب گھر پہ گئے تو اس نے خواب سنایا. اس نے کہا کہ رات کے وقت ہمارے گھر میں مدنی چینل چل رہا تھا, سبحان اللہ. اور ہماری بچوں کی امی نے کہا کہ یہ مدنی چینل والے دنیا بھر میں جاتے ہیں, زیارتیں بنا کر جو ہے ویڈیو بنا کے چینل پہ چلا رہے ہیں, ہمارے پاس اتنی زبردست زیارت ہے, یہ چینل والے یہاں کیوں نہیں آتے؟ رات میں میری بیوی رو رہی تھی اور آئی صاحب آج صبح آپ نظر آ گئے. سبحان اللہ, اللہ سبحان اکبر. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہیں. اور ایک اور واقعہ بتاؤں میں آپ کو. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں رہا کرتے تھے, اپنے چچا کی زیر سرپرستی تھے, اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب اپنے چچا سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی چاہتا ہے محمد رسول اللہ کے قدموں پر قربان ہو جاؤ. بس کیا تھا, چچا نے شاخ اٹھایا اور مارنا شروع کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے جو ہے وہ زخمی کر دیا. اور یہی نہیں, برہنہ جو کپڑے بھی اتار لیے, بہرانہ کر کے گھر سے نکال دیا. لجاتا چھپاتا ماں کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو ماں نے 2 کمل کے ٹکڑے دے دیے. اس کمل کو لپیٹ کر آگے بڑھتے ہیں, اور وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جنت کا مہمان آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے ہو بلا کا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عاشق ابھی تک آیا نہیں ہے, جنتی مہمان ابھی تک نہیں آیا. حضور پہلے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی ایک جنتی مہمان آ رہا ہے, جنت کا مہمان آ رہا ہے. بس کیا تھا, حضور کی نظر پڑی اور حضور فرماتے یہ دیکھو جنت کا مہمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب ہم حاضر, ابھی دکھاتے ہیں آپ کو, دکھاتے ہیں, صبر کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حاضر ہوتے ہیں. اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا, اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال اور جان قربان کرنے کی جو ترغیب دلا رہے تھے. حضور کی تقاریر سن کر صحابہ بے قرار ہو گئے. حضرت عبداللہ بھی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیمار تھے, عرض کرتے یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ جان آپ کے قدموں پر قربان کریں. سبحان اللہ. بیمار تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بیمار ہو اور اللہ کی راہ میں چل پڑے, وہ بیماری میں بھی مر جائے تو شہید. سبحان حضور اللہ. نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ تھے, تشریف لے آئے یہاں پر, اور یہیں پر انتقال فرما گئے. اور یہ بالکل مزار کے قریب ان کے ہم کھڑے ہیں. یہ سامنے جو دیوار ہے یہ وہی صحابی رسول جس کی داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن کیا گیا. اور ان کے تجہیز و تدفین کا واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا. اللہ اکبر, کیوں آنسو آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ان کو دنیا سے جانے کا غم تو تھا ہی, لیکن ان کی موت کا واقعہ اللہ اللہ, جب بالکل یہ روح جب قبض انصری سے پرواز کرنے والی تھی, اس سے قبل کچھ رمق ان کی جو ہے وہ جسم میں باقی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا ہے, بھرائی ہوئی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان مصطفیٰ اللہ. کی تصویر کو اپنے سینے میں اتار لیا, مصطفیٰ کریم کی یاد کو اپنے سینے میں آنکھوں میں بسا لیا. اللہ اکبر, ایک جھرجھری لی اور اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 صحابہ کا جمگھٹا ہے یہاں پر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر اذان دیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے قبر میں اترے اور لیٹ گئے, پھر اٹھے, پھر اس عاشق زار کو اپنے دشت مبارک سے ہاتھوں پر اٹھایا اور قبر میں لٹا دیا. صحابہ کرام پر دقت طاری تھی, ہر آنکھ بے قرار, ہر آنکھ میں آنسو تھے, ہر دل بے قرار ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے. اے کاش ان کی جگہ پہ, اس لاشے کے جگہ پہ ہمارا لاش. اللہ اللہ. اللہ کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر قدم رنجہ ہونے سے پہلے ہی فتح مل گئی تھی. کافر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کچھ جارڈن کی طرف چلے گئے, ہمارا جارڈن کی طرف قافلہ روانہ, ہم جارڈن جا رہے ہیں, تو کچھ جارڈن چلے گئے, کچھ دومۃ الجندل کی طرف جو ان کا بڑا قلعہ تھا وہاں پر یہیں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمایا. باقی قافلہ واپس مدینہ طیبہ زاہد اللہ شرطوں و تعظیماً کی طرف رواں اور دماں ہو گیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی حاضری نصیب فرمائے, وہ جو
لوگ دیکھ رہے ہیں آگے شیئر کریں، اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نشانیاں آج بھی عرب کی سرزمین پر موجود ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم۔ لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو اسلامی ہمارے ساتھ شامل ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور جو لائیو سن رہے ہیں، اللہ سب کو اس پاک دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں ان واقعات سے اگر اس کی وضاحت کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن ایک بالکل مختصر وقت میں اور جو ایک مختصر جملے کے ساتھ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ جو ہے وہ دھیان سے سنیں، توجہ دیں کہ دیکھیں دین آسانی سے نہیں پھیلا ہے، اس بات کو پلے سے باندھ لیجیے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کل برما کے مسلمانوں پہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے دیگر ملکوں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن آپ تھوڑا سا ان ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ نماز ہم قضا کر رہے ہیں، جو ہے وہ مسلمان ایک مسلمانوں کے زمین پہ قبضہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرضے جس کو دے دے پھر وہ دینے کا نام نہیں لیتا، بدنگاہی عام ہے، عریانیت عام ہے۔ مسلمانوں کے شادی بیاہ میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں، جو گناہ، جو عریانیت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا سیلاب امنڈ کر آتا ہے شادی بیاہ کے دنوں میں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، عشاء کا وقت، سب قضا ہی قضا ہو رہا ہے۔ داڑھی مسلمان منا رہا ہے، حرام کا مسلمان کر رہا ہے، شراب کی بھٹی مسلمان چلا رہا ہے، شراب بیچ مسلمان رہا ہے، پی مسلمان رہا ہے، سود کا لین دین مسلمان کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آزمائش کس پہ آنی ہے؟ ظالم بادشاہ کس پہ مسلط ہونے ہیں؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دنیا بھر میں ہے، آئیے اپنے آپ کو تبدیل کیجیے۔ آپ کے علاقے میں جہاں پر بھی آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں نکلے، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، اور جب آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ ایک مدنی انقلاب برپا ہوگا، اور آپ کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ہوئے بگڑے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے، بیان کی غلطیاں اللہ معاف فرمائے، اور آگے کا انشاءاللہ جو منظر ہے، جو قلعہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رکے تھے، اور عیسائیوں کا جہاں قلعہ تھا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔